جب میں پیدا ہوا پاکستان 5 سال کا ہو چکا تھا۔ لاہور میں اپنے خوشحال خاندان کے ساتھ آسودہ زندگی جیتے ہوئے ملک کا مستقبل مجھے روشن لگتا۔ یہ ایک خوابناک بچپن تھا، کھیل کود کی آزادی اور وہ تحفظ جو ایک پھیلے ہوئے تگڑے خاندان میں ہوتا ہے۔ زمان پارک کے ارد گرد جہاں میں پلا بڑا، ہرے بھرے کھیت تھے اور آب رواں، ہریالی، تازہ ہوا اور کھلے میدان، چاند ایک ہی مکان تھے اور سب ایک خاندان کی طرح، لہٰذا یہ ایک فارم ہاؤس میں رہنے کے مترادف تھا۔ زمان پارک میں سب سے پہلا مکان میرے نانا کے بھائی نے بنایا تھا، جن کا نام احمد زمان تھا۔ 1947 میں ہجرت کے بعد میرے نانا کا خاندان بھی یہیں آن بسا۔ میں گرما کی تپتی دوپہروں اور شاموں میں چھرے والی بندوق لے کر کبوتروں کے شکار پر جاتا یا نہر میں نہایا کرتا۔ شام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا۔ میں تاریکی پھیلنے تک گھر سے باہر گھومتا رہتا، تاہم میری والدہ کو کبھی پریشانی لاحق نہ ہوتی۔ انہیں معلوم تھا کہ رشتے کے بھائی میرے ساتھ ہیں۔ دودھ کے لیے ہر گھر میں ایک گائے یا بھینس پالی جاتی۔ آج زمان پارک لاہور کے وسط میں واقع ہے۔ شہر چاروں طرف پھیل گیا ہے، ہرے بھرے شاداب کھیتوں میں سے جہاں گیہوں اور دہان کی بالیوں پر ہوائیں کبھی سہانے گیت گایا کرتی، صرف ایک چھوٹا سا پارک بچ رہا ہے۔ تب آسمان پر چمکتے ستارے بہت ہی قریب نظر آتے تھے، اب صحن میں کھڑے ہو کر بات کریں تو آواز بلند کرنا پڑتی ہے۔ گھر اتنے ہو گئے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں۔ اب بھی لڑکے نہر میں نہاتے ہیں مگر اس کا پانی آلودہ بلکہ گندا ہے۔ برسات کی بارش کے بعد مٹی اب بھی مہک اٹھتی ہے، لیکن پھر ہوا میں ڈیزل اور پٹرول کا دھواں گھل جاتا ہے، اور ہم رنج کے ساتھ ان زمانوں کو یاد کرتے ہیں جب فضا کی پاکیزگی بجائے خود ایک داستان تھی۔ تب لاہور کا پانی کتنا میٹھا تھا، اب پینے سے پہلے ابالنا پڑتا ہے۔ میں لاہور سے 10 میل دور ایک دوست کے کھیتوں پر سیر کرنے جایا کرتا۔ وہاں میں نے 14 سال کی عمر میں پہلی بار 14 تیتر شکار کیے۔ میں نے کیسی بھرپور زندگی بسر کی ہے، لیکن ویسا سنسنی خیز اور شاندار لمحہ پھر کبھی نہ آیا۔ وہ کھیت معدوم ہو گیا اور اب یہ علاقہ سیمٹ اور سریے کا جنگل ہے۔ اب ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں ایک فائر سے 14 تیتر زمین پر گرے۔ جنگل کٹے، پرندے ہجرت کر گئے، ہوائیں زہر آلود ہوئیں اور پانی بھی۔ زندگی گزارنے کا یہ کون سا طریقہ ہے جو ترقی اپنے ساتھ لائی ہے؟ میری والدہ ہر شام ہم بچوں کو میری نانی اماں کے پاس بھیجا کرتی۔ یہ سب سے زیادہ سہانا وقت ہوتا۔ ہماری زندگیوں میں رونما ہونے والی ہر چیز کا انہیں علم ہوتا۔ ہم بچوں کے ہر معاملے میں وہ شریک تھیں، اور ہم ہر وہ بات بھی ان سے کہہ دیتے جس کا اظہار اپنے والدین کے سامنے نہ کر سکتے تھے۔ 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تب بھی وہ ذہنی طور پر پوری طرح بیدار اور متحرک تھیں۔ ان کی زندگی میں وہ ساری رونق شاید اس بے پناہ محبت اور بے حد و حساب انس و الفت کی وجہ سے تھی جو ان کے بچوں، نواسے نواسیوں اور پوتے پوتیوں سے انہیں حاصل ہوتی۔ شفقت کا ایک دریا جو ہم وقت بہا کرتا۔ شاید وہ اور جی لیتی، لیکن 1985 میں میری والدہ کا انتقال ہوا تو صدمے کی شدت نے انہیں آ لیا۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی اور پیاری بیٹی تھی۔ ہمیں ایسا لگا اب انہوں نے اس دنیا کو تاج دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی رہتی اور اٹھنے سے انکار کر دیتی۔ 3 ماہ گزرے تھے کہ وہ بھی اپنی لاڈلی بیٹی اور میری محبوب ماں کے پاس چلی گئیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔